بارڈرز پہ ٹینشن ہے، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، بہادری کے ساتھ ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے۔ بارڈرز پہ ٹینشن ہے، لیکن آؤ آج اس قوم کے بیٹیاں اور بیٹے اپنی افواج پاکستان کو یہ میسج دیں، جو بارڈرز پہ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، جو وطن کی حفاظت کے لیے شہادتیں دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ آؤ آج یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ جمع ہوئے 16,000 بچے آج یہ میسج دیں اپنی افواج پاکستان کو کہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ ان کی قوم، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے۔ شاباش۔ اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی نظریے سے ہو، سیاسی جماعت سے ہو، کبھی بھی اس سب کے بدلے مجھے آپ سے صرف ایک وعدہ چاہیے، اور وہ یہ وعدہ ہے کہ آپ کا جب بھی قدم اٹھے گا وہ اس ملک کی بھلائی، اس ملک کی اچھائی کے لیے اٹھے گا۔ بولو، وعدہ کرتے ہو؟ اس ملک کا چپا چپا اس کے محافظ آپ ہو، کیونکہ 65% جو ہماری آبادی ہے، دنیا کی کئی ممالک کی جو پاپولیشن ہے وہ ایجنگ ہے، لیکن پاکستان کے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ پاکستان کے پاس جو پاپولیشن ہے اس میں 65% 35 سال سے کم کے لوگ ہیں۔ تو اگر یہی 65% پاپولیشن جو ہے یہ پاکستان کا سرمایہ بن جائے اور یہ وعدہ کر لے کہ اس کا اٹھنے والا ہر قدم پاکستان کے لیے ہوگا، تو اس سے بڑی ضمانت پاکستان کے برائٹ فیوچر کی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جو کوئی آپ کو، فیصلہ آپ کا ہے، لیکن جو کوئی آپ کو کہے کہ یہ کوئی وردی والا ہے، اس کو دیکھ کے اس پہ گولی چلا دو، اس کو پیٹرول بم سے اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس کا سر توڑ دو، یا کوئی یہ کہے کہ یہ آپ کے ملک کی سڑک ہے، یہ آپ کے ملک کی کوئی املاک ہے، اس کو جلا دو، آپ نے کبھی اس کہنے میں نہیں آنا۔ جنہوں نے یہ کیا، جو اس بہکاوے میں آئے، آج وہ جیل کی سلاخوں میں پیچھے سڑ رہے ہیں، ان کے مستقبل تاریک ہو گئے۔ کیونکہ جو دہشت گرد بھی ہیں نا، بلوچستان میں بھی آپ دیکھتے ہو جو دہشت گرد ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی باہر ہیں، وہ خود سب محفوظ ہیں، لیکن پاکستان میں آگ لگانے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں۔ ان کا اعلی کار ہم نے نہیں بننا۔ جو ہمیں یہ کہے کہ اس کو یہ گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، توڑ دو، مار دو، وہ وردی جو آج ہماری حفاظت کے لیے پہن کے فوجی جو ہے وہ اپنے وطن پر قربان ہونے کو تیار ہے، اس وردی کو جو ڈنڈے پر ٹانگ کر پوری قوم کو غلط میسج دے، آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو آپ کا فرض ہے بطور پاکستانی اور بطور ٹارچ ہولڈر، ٹارچ بیئرر اس ملک کے، آپ اس کو بخوبی نبھاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے، اللہ کرے کہ آپ دن بدن کامیابی آپ کے قدم چومیں، آپ ایک کامیاب انسان بنے، آپ نے جو خواب دیکھے ہیں وہ تمام خواب پورے ہوں۔ میں ان خوابوں میں آپ کے ساتھ ہوں، ان کی تکمیل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے ساتھ مل کر سب ایک پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ جو بارڈرز پہ بھی جانا چاہیے۔ جب ریڈی ہو تو بتا دینا۔ ریڈی؟ چلو کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں۔ پاکستان کا نعرہ بیٹھ کے نہیں لگاتے۔ ریڈی؟ پاکستان! کیا بات ہے، دل خوش ہو گیا۔ I love you all. تھینک یو۔ آپ کا بیٹا یا بیٹی میرٹ پہ پورا اترا ہے، اس کو یہ لیپ ٹاپ ملا ہے، irrespective of your political affiliation, irrespective of your political views۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے؟
آپ کا تعلق جس بھی سیاسی جماعت سے ہو، اگر آپ پنجاب میں پڑھتے ہو، پنجاب میں رہتے ہو اور لائق ہو، ہونہار ہو، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ آپ کے خواب پورے نہیں ہو سکتے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کی ماں کی طرح ہوں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام خوابوں کو پورا کروں گی۔ بچوں، آج آپ جانتے ہو کہ ہر سال 1,00,000 لیپ ٹاپس جو ہیں ہم سٹوڈنٹس کو دیں گے، اور 1,00,000 اس سال دیں گے، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے اتنا انٹرسٹ تھا سٹوڈنٹس کا اس میں، مجھے بار بار سٹوڈنٹس کی طرف سے یہ رانا سکندر نے مجھے بتایا کہ میں جہاں جاتا ہوں بچے پوچھتے ہیں کہ لیپ ٹاپس کب ملیں گے۔ 1,00,000 کے قریب مجھے بچوں کی طرف سے اپلیکیشنز موصول ہوئیں، اور 1,00,000 لیپ ٹاپس انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو دیں گے۔ اور میں آپ کے ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر کو شاباش دینا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے رانا سکندر بہت پاپولر ہے سٹوڈنٹس میں، رانا سکندر کے والد صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ رانا پہلی دفعہ جو ہے وہ منسٹر بنائے، لیکن آنیسٹلی رانا نے جو آپ کی خدمت کی ہے، آپ کا خیال کیا ہے، اتنی ڈیلیجنٹلی اس نے تمام سکیمز کو امپلیمنٹ کیا ہے، اور رشتہ جو آپ کے ساتھ بنایا ہے، رانا آئی ایم ریئلی ویری پراؤڈ آف یو۔ اور میں نے اپنی کیبنٹ میں ینگ منسٹرز کو لیا ہے، اسی سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ کتنا برائٹ ہے۔ اور ابھی جو بچیاں بات کر رہی تھیں، وسائل جن گھروں سے آئی ہیں وہاں شاید وسائل کی فراوانی نہیں ہے، لیکن میں ان ماں باپ کو آج خصوصی طور پر سلام پیش کرنا چاہتی ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو بچوں، جب کوئی ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے، جہاں پیسے کی ریل پیل ہے، جہاں وسائل کی کمی نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتی، لیکن جب آپ کو تمام وسائل مہیا ہوں تو خواب دیکھنا بھی آسان ہے اور خوابوں کو پورا کرنا بھی آسان ہے۔ لیکن میں آپ کی جتنی تعریف کروں، آنیسٹلی فرام دا کور آف مائی ہارٹ، میں آپ کی جتنی تعریف کروں، کیونکہ آپ کو وہ تمام اس طرح کے وسائل اویلیبل نہیں ہیں، اور میں آپ کے ماں باپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے ایک ایک چیز ان کی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے کہ یہ علاج کا خرچہ ہے، یہ کچن کا خرچہ ہے، یہ اس میں پیٹرول اور ڈیزل آئے گا، یہ بجلی کا بل ہے۔ ان کے پاس پیسے نہیں بچتے، لیکن انہوں نے پھر بھی آپ کی تعلیم کے اوپر یہ پیسہ خرچ کیا، آپ پر اعتماد کیا، آپ کے والدین کو خراج تحسین ہے۔ اور اس کے بعد میرے بچوں، یہ خراج تحسین آپ کا بنتا ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی ہر اس ایفرٹ کو آنر کیا اور ان کا سر جھکنے نہیں دیا۔ They must be very proud of you today۔ مجھے افسوس اس بات کا بھی ہے کہ پچھلے 5 سال نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے جو لیپ ٹاپس کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا 2010-11 میں، وہ سلسلہ پچھلے 5 سال ٹوٹا رہا۔ تو مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ پتہ نہیں کتنے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس امپاورمنٹ سے، ٹیکنالوجیکل امپاورمنٹ سے میں جو ہے وہ محروم رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج وہی سلسلہ 5 سال کے بعد آج پھر رواں دواں ہے۔ اور جو ہونہار اسکالرشپ تھا اس میں ہم نے 30,000 اسکالرشپ سے آغاز کیا، لیکن آپ یقین کرو اس میں اتنی انسپریشنل سٹوریز تھیں جو بچوں کو اسکالرشپ ملا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کئی بار وہ اسکالرشپس کی تقریب کے دوران میں روئی ہوں، آنکھوں میں آنسو آئے۔ مجھے رلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، میں نے اتنی مشکل مرحلوں سے گزری ہوں۔ میں جیل میں تھی تو میری ماں کے فوت ہونے کی خبر آ گئی، اور میں ڈیتھ سیلز میں بھی رہی، لیکن میری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں ہوا۔ یہ ساری میری بیٹیوں کے لیے میری ایک کبھی نہیں آنکھ میں آنسو آنا چاہیے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ نے اپنی لڑائی لڑنی، اپنی جنگ لڑنی ہے۔
اور اگر آپ کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ تعالی ہرا نہیں سکتی۔ تو اتنی انسپریشنل سٹوریز تھیں۔ مجھے کئی بچیوں نے کہا کہ ہمارا اچھا خاصا سلسلہ پڑھائی کا چل رہا تھا، ایک بچی نے کہا کہ میری ماں کو کینسر ہو گیا، تو میرے والد نے کہا کہ یا میں تمہاری ماں کا علاج کرا سکتا ہوں یا میں تمہاری تعلیم کو جاری رکھ سکتا ہوں۔ تو مجبوراً مجھے تعلیم چھوڑنی پڑی، اور اسی وقت جو ہے وہ مجھے ہونہار اسکالرشپ مل گیا، تو میری تعلیم جو ہے وہ کنٹینیوڈ رہی۔ اسی طرح ایک بچے نے مجھے بتایا کہ اس کے والد نے قربانی کا، والدین کا جذبہ دیکھو، کہ ایک بچے نے کہا کہ اس کے والد کے پاس چند جانور تھے، وہ جانور بیچ بیچ کے اس کے والد نے اس کی فیس ادا کرتے رہے، اور پھر جب اس کی فیس کا ٹائم آیا تو وہ کہتا ہے آخری جانور تھا وہ بک گیا، تو میرے والد نے کہا کہ اس کے بعد میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا وسیلہ بنایا، اس کو ہونہار اسکالرشپ مل گیا۔ تو میری روح کانپ جاتی ہے یہ سوچ کر کہ اتنے ہونہار بچے، اتنے میریٹوریس بچے، اتنی محنت کرنے والے بچے، اتنے لائق بچے صرف اس لیے نہ پڑھ پائیں کہ ان کے پاس، ان کے والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ میرا دل روتا ہے یہ سوچ کر۔ اس لیے 30,000 سے میں نے اب وہ اسکالرشپس بڑھا کر 50,000 کر دیے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی دباؤ کے بغیر، کسی پریشر کے بغیر، کسی سٹریس کے بغیر آپ اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھو، خوب آگے بڑھو، ترقی کرو، اچھے مارکس لو، اپنا کریئر بناؤ، تاکہ آپ کی آئندہ زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے اور آپ ایک باعزت مقام اس سوسائٹی میں حاصل کر سکو۔